کبھی نہ ہوگی بند اذان. آرتی اور اذان سے مل کر، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان. سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستوں سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان. کیرانہ میں کھڑا ہوں، کیرانہ سے اٹھتی ہوئی آواز پوری دنیا تک جاتی ہے، پورے ملک میں جاتی ہے. تو آج آپ کی دعاؤں کے بھروسے پڑھتا ہوں میں اسلام، اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ کیرانہ مجھے دعاؤں سے میرا دامن بھر کے مجھے بھیجے گا. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان. ادھر جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں بیچ میں، پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ آدمی ہے یا گملے رکھے ہوئے ہیں پیچھے. تو تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ گملے نہیں آدمی ہیں، تو تھوڑا سا آپ سب کی شرکت ہو. تھوڑی سی دعائیں دے دیں گے تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. اور مجھے آج بے حد خوشی ہوئی کہ ایک ایسے مہمان خصوصی سے ملاقات ہوئی جو بالکل میرے ڈپارٹمنٹ کا ہے. وہ بھی کنوارے ہیں، ہم بھی کنوارے ہیں، تو اچھا لگا مجھے ان سے مل کر. اور ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران بھائی چلیے اچھا ہم لوگ اسٹاف کے آدمی ہیں، تو خوشی ہوئی ناہید بھائی سے مل کر کے. میں پڑھتا ہوں صاحب، اس لیے شاید اور اچھی دوستی رہے گی کہ ابھی فائلیں ہم لوگوں کی نپٹی نہیں ہے، ابھی آزاد ہیں ہم لوگ. پڑھتا ہوں کہ کبھی نہ، ماشاءاللہ یہاں تو صدر صاحب بھی ابھی بچے ہوئے ہیں. اور تبھی بات چیت کا سلسلہ نکلا تو کئی بزرگ شاعر یہ کہہ رہے تھے کہ نصیر الدین شاہ صاحب کے بھائی ہیں عین الدین شاہ صاحب. لیکن میں تو بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے بھائی نہیں ہے، یہ نصیر الدین شاہ صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے صدر صاحب کے بھائی ہیں. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان. آپ پہ الزام ہے کہ آپ صرف مذہبی شاعری سنتے ہیں، لیکن اگلے مصرے پہ آپ بتائیں گے کہ نہیں، آپ سچی شاعری بھی سنتے ہیں. کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان. آرتی اور اذان سے مل کر، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان. کبھی نہ ہوگی بند اذان، نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ پچھلی بار فوٹو صحیح نہیں آئی تھی تو بھائی نے اس لیے دوبارہ پہنوا کے کھنچوائی. ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ایک بار میں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دوبارہ آدمی کام کر لیتا ہے. بہت سارے لوگ اس بھیڑ میں بیٹھے ہوں گے جو ہائی اسکول سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہوں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ برداشت کریے. کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان. آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان. کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ. بھائی کیا کہنے عمران بھائی، واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن یہی ہندوستان ہے واقعی، عمران نے صحیح کہا، اسی کو ہندوستان کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت محبت. آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان. کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان. کے لمحے بھر کی اذان لگے. آئیے دوستوں نظم سننے کے بعد نظام ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں. کیا زمانہ تھا کہ وقت کا بادشاہ ادب و احترام کی اس معراج پر تھا کہ بے وضو نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے لیے وضو کرنا شرط نہیں، لیکن ادب یہ غلبہ حال کے وہ درجہ میں آتا ہے تو ادب و تادب کے وہ محتملات سامنے آتے ہیں کہ ظواہر شریعت میں نشان بھی نہیں ہوتا، مگر قلب شہادت دیتا ہے کہ یہ بھی ادب ہے اور اس پر عمل ضروری ہے. وہ قانونی عمل نہیں ہوتا، وہ اخلاقی عمل ہوتا ہے. قانون کی روح سے اسے واجب یا مستحب نہیں کہا جا سکتا، لیکن قلب اور محبت کے قانون کے لحاظ سے وہ واجب ہوتا ہے. سیاہ رنگ
حضرت حاجی امداداللہ صاحب جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا، سرخ یا زرد رنگ کا پہنا کرتے تھے۔ فرمایا سیاہ رنگ کا جوتا ممنوع نہیں، مگر بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے تو پاؤں میں اس رنگ کا جوتا کیسے پہنوں؟ اس ادب کی وجہ سے سیاہ رنگ کا جوتا پہننا چھوڑ دیا۔ پگڑی تو باندھتے سیاہ رنگ کی کہ یہ تو ادب کا مقام ہے، مگر قدموں میں نہیں۔ اب اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب کسی روایت کسی حدیث میں تو نہیں آیا، تو حدیث میں تو ادب کا حکم آیا ہے، لیکن ادب جب رچ کر غلبہ حال کے درجہ میں آ جاتا ہے تو بعید سے بعید چیز بھی جو ادب کے درجہ میں آتی ہو انسان اس کا لحاظ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں بڑی محتملات ہوتی ہیں لیکن آداب شرعیہ کے لحاظ سے وہ ضروری قرار پائی جاتی ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کلیہ شریف جب کبھی حاضر ہوتے عرس وغیرہ سے یہ حضرات بچتے تھے کہ بدعات ہیں، لیکن بہرحال اللہ والوں کی قبروں پر جاتے تھے، استفادہ بھی کرتے تھے۔ کلیئر شریف حاضر ہوتے تو کلیئر شریف اڑکی سے 5-6 میل کی فاصلہ پر ہے، نہر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے تو چلتے وقت جوتے نکال دیتے تھے، ننگے پیر 6 میل کا فاصلہ طے کرتے۔ یہ محض ادب کا غلبہ حال تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حرم مکہ میں سیلاب آیا اور حرم شریف میں پانی بھر گیا تو مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، وہ اب بھی محفوظ ہے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہے، اس کے اندر وہ نشان محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ شانو کا ارشاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب طواف کر کے 2 گانا ادا کرتے تو مقام ابراہیم کو بیچ میں لینا مسنون ہے۔ الغرض سیلاب جو آیا تو مقام ابراہیم پر بنی ہوئی عمارت کا برج گر پڑا اور وہ مقام ابراہیم کے اوپر آ گیا تو اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا اور وہ کنارہ اس وقت شریف مکہ کے خزانے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ چیز مقدس تھی۔ شریف مکہ علماء و مشائخ کو وقتاً فوقتاً اس پتھر کی زیارت کراتے تھے۔ خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ اس کے 2-3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا شریف مکہ نے ہدیہ کے طور پر بعض مشائخ کو دیا اور وہ کسی نہ کسی طرح منتقل ہو کر حضرت مولانا گنگوہی کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا کی یہ عادت تھی کہ اس مقام ابراہیم کے ٹکڑے کو نکال کر پانی میں ڈالتے اور وہ پانی اہل مجلس میں تقسیم کیا جاتا۔ اس ٹکڑے میں سے کچھ ریزے گر گئے۔ حضرت نے فوراً ریزوں کو جمع کر کے سرما میں شامل کر لیا۔ جب آنکھوں میں سرما لگاتے تو وہ حل کیا ہوا پتھر بھی آنکھوں میں جاتا۔ تو یہ ادب کی بات تھی۔ طبی اصول پر دیکھا جائے تو آنکھوں کے اندر مٹی یا پتھر کا ریزہ ڈالنا بینائی کے لیے نقصان دہ ہے، مگر اس چیز کی پرواہ نہ کی تھی۔ بینائی کیا چیز ہے؟ اس شرف کے مقابلے میں جو مقام ابراہیم کی مجاورت اور قرب سے نصیب ہوتا ہے، بہرحال دین کی بنیاد ادب و توقیر اور تعظیم کے اوپر ہے۔ اللہ اور شاعر اللہ کی تعظیم، بیت اللہ، کتاب اللہ، اہل اللہ کی تعظیم، غرض جو بھی اللہ کی طرف منسوب ہو جائے اس کی عظمت و توقیر کرنا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ ادب سے غفلت برتنے کا نتیجہ بہرحال دین کا دار و مدار تادیبات اور آداب پر ہے۔ یہ شریعت کا مستقل باب ہے۔ جہاں احکام ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ آداب بھی ہیں۔ ادیبات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو وہ اصل احکام سے بھی کرا اور محروم رہ جاتا ہے، اس لیے آداب کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں، نقل کیے دیتا ہوں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔